قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. یہی قالت ربی، انہوں نے یہ کہا مریم علیہ السلام نے، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں. قال کذلک اللہ، فرشتے نے کہا ایسے ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لے، فانما یقول له، تو بے شک وہ اسے یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اے مریم آپ کا اعتراض بجا، لیکن اللہ جب کسی کو پیدا کرنا چاہے، اب بات یہ ہوئی کہ یخلق ما یشاء، ان کذالک اللہ، اسی طریقے سے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے نا، بچے کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے. فرشتے نے یہ کہا کہ جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فانما یقول له، بس اسے یہ کہتا ہے کہ کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو حمل ٹھہرتا ہے یہ صرف اللہ کے حکم سے ٹھہرتا ہے. اس کے لیے اللہ کا حکم کن چاہیے، اس کے لیے اللہ کا فیصلہ چاہیے. بہت سارے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، منت چڑھاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں. تو مختلف قسم کی شرکیات، تعویذ گنڈے کرتے ہیں، پیروں کے ساتھ جاتے ہیں، پاس جاتے ہیں، مختلف قسم کی منتیں مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ کہتا ہے بچے کا حمل ٹھہرتا ہے تو اس وقت ٹھہرتا ہے جب اللہ یہ کہتا ہے کن. جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بچے کا حمل ٹھہر جاتا ہے. یہ ٹھہرانے کے لیے کسی تعویذ کی، کسی گنڈے کی، کسی دیگ کی، کسی چادر کی، شرک کی ضرورت نہیں ہے. صرف دونوں کو یہ ایڈوائز ملی، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اللہ کو یاد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. ایک نبی بھی بچے کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے ذکر کرتے ہیں. تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی یہ خوشی اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ذکر زیادہ سے زیادہ کرے. خوشی حاصل کرنی ہے تو اس میں اللہ کا ذکر کرے. حضرت مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی ہے بذریعہ وحی، فرشتے کے ذریعے سے، تو آپ نے یہ کہا جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میری تو عمر نہیں ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے. اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا اور زوجین کا معاملہ ہی نہیں ہوا تو پھر بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب کن کہہ دیتا ہے تو وہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہ خوشخبری دینے کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ بھی معلومات دی کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ تمہارے ہاں پیدا کرے گا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو فرشتے نے یہ بھی خوشخبری دی اور ساتھ ساتھ بتایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اسے کتاب، تعلیم دے گا اسے کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی، ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا. عام بچہ پیدا نہیں ہوگا تمہارے ہاں، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا نبی بنا کر، رسول بنا کر کے بھیجے گا، رسول بنا کر بھیجے گا. اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب کی تعلیم بھی دے گا، حکمت کی تعلیم بھی دے گا، تورات کی بھی اور انجیل کی. 4 کتاب چیزیں کیا چیزیں ہیں؟ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد ہے اس وقت کی دور کی تمام کتابیں. مفسرین یہ کہا کرتے ہیں، تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کی تمام کتابوں کا علم تھا بغیر پڑھے. وہ کتابیں پڑھا بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ان تمام کتابوں کا جو ان کے دور میں کتابیں تھیں، یعنی جتنے بھی صحیفے تھے، جو بھی منظم من اللہ کتابیں تھیں، تو ان تمام صحیفوں کا ان کو پورا کا پورا علم دیا گیا تھا بغیر اس کے کہ وہ پڑھتے. بغیر پڑھے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام کتابوں کا علم دے دیا تھا. والحکمت، اور حکمت سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے. بہت ساری ایسی چیزیں سکھا دی تھی، بہت سارے ایسے معاملات جو کہ
عام لوگوں سے ہٹ کر کے تھے، جیسے کہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینا کہ اچھائی برائی کیا ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ ابھی آئے ہیں تو وہ کیا کھا کر کے آئے ہیں، ان کے پیٹ میں کیا ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ وہ جو گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہیں وہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں، اور اچھائی و برائی کی تمیز دے دینا، یہ حکمت کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ وہ تورات کی پوری تعلیم تھی، تورات کے مکمل عالم تھے، والانجیل انجیل کے مکمل عالم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑا عالم بنا کر کے بھیجا، اور رسولا الی بنی اسرائیل، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ انی قد جئتکم بآیہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی بے شک میں، قد جئتکم بآیۃ بے شک تحقیق میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، گھڑتا ہوں تمہارے لیے، من الطین کہیئۃ الطیر مٹی سے پرندے کی طرح کی شکل، فانفخ فیہ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا تو وہ طیر پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص اور میں شفا یاب کرتا ہوں اکمہ مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑی والے کو، واحیی الموتى اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما تأکلون ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور ان چیزوں کی جو تم ذخیرہ کر لیتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کلام بھی کیا ماں کی گود کے اندر، پھر اس کے بعد جب آپ کو نبوت ملی ہے تو انہوں نے یہ کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوں، ایک نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی معجزہ لے کر آیا ہوں، میرے پاس ایسے ایسے معجزات ہیں جو خرق عادت عام لوگوں کے پاس نہیں تھے، اس دور کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہر نبی کے دور میں کچھ خاص خصوصیات ہوا کرتی ہیں اور ان کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جب نبی کو بھیجا ہے تو وہ توڑ اس دور کے نبی کو دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبیبوں کا زور تھا، بڑے بڑے طبیب تھے جو لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے، بڑے بڑے مرضوں کا علاج کرتے تھے، بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا طبیب بنا کر بھیجا، ایسی طب عطا فرمائی کہ جتنے بھی اس دور کے طبیب تھے وہ سب دنگ اور حیران رہ گئے، ایسی طب آپ کو دے کر کے بھیجی، ایسا علاج کیا کرتے تھے۔ اور علاج کس طرح کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ برس کا علاج، مادرزاد اندھے کا علاج، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، ایک نابینا ہوتا ہے کہ جس کی بینائی ابھی تھی لیکن کسی عارضی لاحقے کی وجہ سے اس کی بینائی جاتی رہی، تو ایسے مریضوں کا علاج آج بھی یعنی طب کے اندر ہے۔ لیکن ایسا بچہ جو کہ پیدا ہی نابینا ہوا ہے، ایسے نابینا لوگوں کا علاج ناممکن ہے، ایسے ناممکنات کو ممکن میں بدلنا یہ ایک معجزہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، برس کا علاج ممکن ہی نہیں، برس کے بہت سارے مریض ہیں لیکن یہ علاج ممکن ہی نہیں ہے، تو ایسا مریض کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ انی اخلق لکم من الطین، کہنے لگی کہ میں نشانی لے کر آیا ہوں، کچھ معجزات لے کر آیا ہوں، اور معجزات میں انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے گھڑتا ہوں، من الطین پرندے سے،
کا हैयत तैरी, परिंदे की, मट्टी से परिंदे की तरह की शक्ल। अखलुकु, लफ्ज़ अखलुकु जो है ये मुतकल्लिम का सीगा है खलक़ा से। यखलुकु मुज़ारे और अखलुकु मुफ़रद मुतकल्लिम का सीगा है। तो अखलुकु खलक़ा, खलक़ा का मतलब होता है पैदा करना। इसकी निस्बत सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ है, अल्लाह पैदा करता है। लेकिन ये निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ की है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब खलक़ा की निस्बत हुई है तो इसका मानी पैदा करना नहीं, बल्कि इसका मानी हो गया तस्विया करना, नफ़ख़ करना। तो उलमा फरमाते हैं कि अखलुकु का मतलब है मैं तस्विया करता हूँ, मैं बराबर करता हूँ। यानी जैसे मट्टी से हम कोई खिलौना बना लेते हैं या शक्ल बना लेते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाई, तस्विया किया, उसका चेहरा बनाया, जिस्म बनाया, पर बनाए। तो ये तस्विया उन्होंने अपने हाथों से किया। और नफ़ख़ भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कहा कि अखलुकु लकुम मिनत तीनी का हैयति तैरी, परिंदे की तरह की एक शक्ल मट्टी से बनाता हूँ, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर उसके अंदर फूंक भी मारता हूँ। तो नफ़ख़ ये भी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों, तस्विया ये भी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों, यानी कि शक्ल बनाना, मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाना, उसका जिस्म बनाना, फिर उसके अंदर रूह को फूंकना। नफ़ख़ कहते हैं रूह को फूंकना। फूंक मारते थे वो, परिंदे को बनाते थे, अपने हाथ से तस्विया करते थे उसका, फिर उसके बाद उसमें नफ़ख़ भी करते थे, फूंक भी करते। इन दोनों चीज़ों की निस्बत जब उनकी तरफ हुई तो इसे अखलुकु कहा है। जबकि खिलकत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, खिलकत का जो मालिक है वो दरअसल अल्लाह है, लेकिन कहा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई तो पता ये चला कि खिलकत अपनी असल शक्ल में ये अल्लाह की तरफ मंसूब है, जबकि इसका माना जब तस्विया और नफ़ख़ की तरफ लिया जाएगा तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ अखलुकु से मतलब है तस्विया करना और नफ़ख़ करना। बाकी जो खिलकत है, यानी जब वो रूह फूंकते, उसके अंदर रूह फूंक मारते थे तो रूह अल्लाह के हुक्म से आती थी। सिर्फ़ फूंक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मारते थे उसके अंदर, लेकिन ज़िंदगी ये अल्लाह डालता था परिंदे के अंदर। और वो मादरजाद अंधे के आँखों के ऊपर हाथ फेरते थे, लेकिन उसकी बीनाई अल्लाह देता था। यहाँ भी फरमाया कि मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन, तो वो हो जाता है तैरन, परिंदा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाऊज़ बिल्लाह मुशरिक नहीं थे। उन्होंने इस चीज़ की निस्बत अपनी तरफ नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक नबी होने के बावजूद, मोजज़ाती तौर पर ये तमाम मामलात करने के बावजूद निस्बत अल्लाह की तरफ करते हुए कहा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी मैं जो परिंदे के अंदर रूह फूंक रहा हूँ और जो इसका तस्विया कर रहा हूँ, ये सब बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, मेरा कोई कमाल नहीं है। व उबरिउल अकमहा वल अबरसा, मादरजाद अंधे को शिफा देता हूँ और मरीज़ कोढ़ को भी शिफा देता हूँ। व उह्यिल मौता, और मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ। मुर्दे को ज़िंदा करना यानी मुर्दे को ज़िंदा करना क्या है? एक तो होते इंसान जो रूह रखता है, ये सिर्फ़ इंसानों को ज़िंदा नहीं कर दिया करते थे, बल्कि ऐसी चीज़ों को जो रूह रखती ही नहीं थी, मादी चीज़ें जैसे कि पत्थर है। तो इस तरीके से जो मादी चीज़ें हुआ करती थी उनमें भी ये ज़िंदगी डाल दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। कहते हैं बिइज़्निल्लाह, यानी व उह्यिल मौता, मुर्दों को ज़िंदा करते। ऐसे में ऐसे मखलूक को ज़िंदा कर सकता हूँ जिसके अंदर रूह हो या ना हो। तो मादी चीज़ों को भी रूह दे दिया करते थे, लेकिन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। व उनब्बिउकुम, और मैं तुम्हें ये ख़बर देता हूँ, बिमा ताकुलून व मा तदख़िरून। ये कोई शख्स इनके पास आता और ये बताता कि जैसे कि तबीब अक्सर पूछा ही करते हैं कि साहब आपने क्या खाया है, क्या पिया है, आप जो आए हैं आपने कल रात क्या खाया था, आपको जो ये मर्ज़ हुआ है आपने क्या मतलब कोई गलत चीज़ तो नहीं खा लिया करती थी। तो लोग अगर ये बताया करते थे कि हमने फ़लानी चीज़, ये बता दिया करते थे कि आप ये खा के आए हैं। फिर ये भी बता दिया करते थे ना सिर्फ ये खा के आए हैं बल्कि आपके घर में क्या चीज़ें खाने के लिए मौजूद, तो उसकी भी आप खबर दिया करते थे। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम क्या खा के आए हो। व मा तदख़िरून, और क्या ज़ख़ीरा करके आए हो। तबीब सिर्फ नफ्स पकड़ के ये तो बता सकता है कि उसने क्या खाया है, ये अक्सर डॉक्टर बता दिया करते हैं, रात को तुमने मादी चीज़ खाई थी ना,
تم نے یہ کھایا تھا، فلانا کھایا تھا. تو طبیب پیٹ کے اندر کی تو بتا دے، لیکن اس کے آگے وما تدخرون، یہ ایسے طبیب تھے جو یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ گھر میں کیا رکھا ہے. تو فرمایا کہ فی بیوتکم، جو تمہارے گھروں میں ذخیرہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی ایک نشانی ہے. اور نشانی کیا؟ نبی ہونے کی، معجزہ. اللہ کی طرف سے میں نبی ہوں، میں معجزہ ہوں، یہ نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں. ان فی ذلک لآیہ، میری ان تمام معجزات کے اندر، یہ جو مجھے معجزات دیے گئے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ تمام معجزات کے اندر لآیہ، ایک نشانی ہے میرے نبی ہونے کی. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والو، یعنی میرے معجزات دیکھ کر کے اگر تم میری رسالت پہ ایمان لاؤ گے، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ گے، میری تعلیمات پر ایمان لے کر آؤ گے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام بیان کردہ معجزات کے اندر لآیہ، ایک نشانی ہے. بہت ساری معجزات ایسے پیش کیے جاتے ہیں جیسے کہ اگر جادوگر جادو دکھاتا ہے تو لوگ اس سے جادو سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، لیکن اسی کو سجدہ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی بڑا جادوگر ہے اور بس اسی کے ہاتھ میں کمالات ہیں اور بس یہی اچھا برا کرنے والا ہے. نبی یہ کہتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیہ، یہ جو میں نے معجزات تمہیں بتائے ہیں، جو میرے ہاتھوں سے یہ معجزات ہونے والے ہیں، اس کے اندر ایک نشانی ہے. اور نشانی کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لاؤ گے. یعنی ایمان کی شرط رکھی انہوں نے. یہ نہیں کہا کہ مجھے اچھا جانو گے، یہ نہیں کہا کہ میرے معجزات پر ایمان لے کر آؤ گے، یا یہ کہ میرے جو کرامات دکھاؤں گا، جو معجزات دکھاؤں گا اسے اچھا جان کر کے مجھے اچھا جانو گے. کہا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لے کر آؤ گے. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ گے. یہ تمام کرامات، یہ معجزات دیکھ کر کے تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے اگر، تو اس کے اندر لایا، میرے معجزات کے اندر ایک نشانی موجود ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا، لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، جو کہ میرے آگے ہے. میں تصدیق کرنے والا ہوں، مصدق، میں تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدیّ، جو میرے آگے ہے، من التوراۃ، تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کرنے والا ہوں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیز، حرم علیکم، جو تم پر حرام کر دی گئی. وَجِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایسی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈر جاؤ. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. ایک نبی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وَمُصَدِّقًا، میں تصدیق کروں گا اس کی، لما بین یدیّ من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے تورات آئی، جو تورات اس وقت موجود تھی. کہنے لگے کہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور وہ چیز جو حرم علیکم، تم پر حرام کر دی گئی، اس کو احل، حلال کرنے والا ہوں. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ان پر حرام کر دی گئی، اس کے 3 معنی ہیں. ایک تو وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے بطور سزا ان پر حرام کر دی گئی تھیں، بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی کہ انہوں نے بعض ایسی نافرمانیاں کی تھی کہ کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں. تو عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ ایسے احکامات نازل ہوئے کہ ان پر حرام کردہ چیزیں حلال ہو گئی. یا تو اس کا یہ معنی ہے، یا پھر اس کا یہ معنی ہے کہ انہوں نے خود آپس میں جھگڑے کر کے کچھ چیزیں اپنے اوپر نظر مان لی، منت مان لی کہ ہم یہ چیز اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر حرام. اب جب ان کے باپ دادوں نے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لی، وہ ان کی نسلوں میں حرام چلتی چلی آ رہی ہیں، تو روایتاً وہ چیزیں ان کی نسلوں پر بھی حرام ہو گئی. تو یا تو وہ چیزیں تھیں جو ان کے باپ دادوں نے اپنے اوپر جھگڑے میں منت مان کر کے حرام کر لی تھی، یا پھر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کے علماء نے فتویًٰ ان کے اوپر حرام کر دی تھی. یعنی وہ کسی مسئلے کا حل لینے کے لیے اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ چیز نہ کھانا، یا یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ نسل در نسل ان کے اوپر حرام ہوتی چلی گئیں، تو ان کے علماء نے کچھ حرام کر دی تھی. تو یہ مختلف چیزیں تھیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئیں میں ان کو حلال کرنے والا. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. یہ تمام معجزات دیکھ کر کے، یہ جو میرے ہاتھ پر معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان معجزات کو دیکھ کر کے فَاتَّقُوا اللَّهَ، متقی ہو جانا، مشرک نہ ہونا. ہمارے ہاں معجزات دکھا کر، کرامات دکھا کر کے لوگ
کیا کہتے ہیں مشرک ہو جاؤ، صرف مجھے مانو، اور کسی کے در پہ نہیں جانا، آپ کسی مزار پہ نہیں جانا، بس میرے ہی مزار پہ آنا۔ تو کہنے لگے کہ فاتقوا اللہ، یہ تمام معجزات دے کر مشرک نہ ہو جانا بلکہ متقی ہو جاؤ۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حلال کردہ احکامات پر عمل کرے اور حرام کو حرام جانے، اسے متقی کہتے ہیں۔ تو فاتقوا اللہ کہنے لگی کہ بس اللہ والے ہو جانا، متقی ہو جانا، واطیعون، ہاں میری پیروی کرتے رہنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، واطیعون، میری اطاعت کرتے رہنا۔